الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیت طیبہ میں طلاق کے احکام کا ذکر شروع ہوا، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو ان کو عدت گزارنے دو، اور دوران عدت خامد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور نہ وہ بیوی خود نکل کر کہیں جائے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسی برائی کر لی ہو جو بظاہر اس کے ساتھ ہو اور جس کا ظہور ہو چکا ہو، پھر اس شکل میں وہ علیحدگی اختیار کرے۔ اب فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچنے لگیں اپنی عدت کی میعاد کو، یعنی عدت مکمل ہونے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، یعنی واپس لے آؤ، او فارقوهن، یا جدا کر دو انہیں بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ۔ کل ذکر ہوا تھا نا کہ طلاقیں دو ہی ہیں، تیسری طلاق خاتمہ ہے۔ طلاق جب دوسری طلاق ہو جاتی ہے اور عورت اس کا وقت مکمل عدت کا کر لیتی ہے تو وہ آگے کسی جگہ بھی شادی کر سکتی۔ قرآن عظیم میں دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہی ہیں، طلاقیں دو ہی ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر تم ان کے بعد چاہو تو اسے واپس لے آؤ معروف طریقے پر، اور معروف طریقہ کیا ہے؟ نکاح، یا اسے علیحدہ کر دو احسان کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ جب وہ اپنی طلاق کی عدت مکمل کر لیں، عدت مکمل ہو جائے اور طلاقیں دو ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں بھلائی کر، تیرا پھر دل کرے اور تو سمجھے کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور تم واپس آنا چاہو تو معروف طریقے پر، اور معروف طریقہ نکاح ہے، دو بندے بٹھائیں، تجدید نکاح ہو اور وہ عورت گھر واپس آ جائے، اسی گھر میں تھی وہیں رہے۔ او فارقوهن بمعروف، یا نہیں اگر ارادہ بنا اور تم نے اسے جدا ہی کرنا ہے تو کہا بھلائی کے ساتھ رخصت کرو، بھلائی کے ساتھ۔ اور اگلے مقام پہ 22ویں پارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رخصت کرنے لگو تو کیا کرو؟ کم از کم ایک کپڑوں کا جوڑا دو، تقریباً، یہ ہے بھلائی، یعنی کچھ دے کر رخصت کرو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور آپس میں دو عادل، عاقل، بالغ گواہ مقرر کر لو۔ جب رخصت کرنے لگو، رخصت ہی کرنا ہے تو کرو، پھر عاقل بالغ گواہ جو ہیں معتبر، انہیں مقرر کر لو جو تمہارے اس واقعے کے گواہ ہوں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ گواہی دیں ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے، گواہی میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں، یہ گواہی اللہ کا حق ہے، اور جو گواہی صحیح نہیں دیتا وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور جو اللہ سے دھوکہ کرے وہ اللہ سے نہیں کرتا، اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں کاش صحیح ٹھیک ٹھیک گواہی دینا اللہ کے واسطے، جہاں پھر تمہیں دینی پڑے۔ ذالکم یوعظ بہ، ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس شخص کو۔ جیسے یہ ڈر ہے کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جسے یہ ڈر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اسے یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ طلاق کے معاملے میں ایسا کرے، یعنی کسی بھی طرح
اپنی بیوی جو اس کی منکوہ رہی ہے اگر اس نے اسے طلاق دے دی ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ یہ جو گھر سے نکال دینا، میکے بھیج کے پیچھے سے طلاقیں پھینکنا، یہ رواج بن گیا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہنا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، نبی کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ طلاق دے دیا، اسے اپنے گھر رکھو، اسے نان نفقہ دو، اسے کپڑے دو، اس کی عزت و تکریم کی ان دنوں میں بھی حفاظت کرو۔ پھر جب عدت مکمل ہو جائے تو اگر تو تمہارا کوئی نباہ کی شکل بن جائے تو واپس نکاح کر لو، اور اگر نباہ کی شکل نہ ہو تب عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رخصت کرو۔ یہاں کیا ہے، 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور پھر جناب چلے ہوئے ہیں کہ اب کوئی ہو مفتی جو دوبارہ مجھے اس کو بسانے کی اجازت دے۔ ہاں یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ تمہیں کہہ رہے، گواہی دینی ہے، عزت بالکل سچائی کے ساتھ، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو خوشبخت اللہ سے ڈرتا ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کا نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کی مشکلوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں انسان مشکل میں پھنستا ہے نا، تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کی مشکل نہیں رہتی، اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یہاں تو کوئی فیصل کسی صورت شک ہو ہی نہیں سکتا۔ یجعل لہ مخرج، اللہ اسے اس میں سے، مشکل میں سے، اندھیرے میں سے، تکلیف میں سے، ظلمت میں سے، دکھ میں سے نکلنے کا راستہ عطا کر۔ وہ دکھ، وہ مصیبت، وہ مشکل کیسی کیوں نہ ہو، یونیورسل ٹروتھ ایک ذکر کر دیا، ہر دکھ مصیبت کا حل اللہ کا خوف ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو دکھ نہیں رہے گا، مشکل نہیں رہے گی، تمہیں آسانی نصیب ہو جائے گی۔ اور اگلا بڑی پیاری بات فرمایا، صرف اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر، وَيَرْزُقْهُ، وہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تجھے رزق عطا کرے گا۔ بس اس کا ہو جا، اس کے خوف سے جو احکام خداوندی ہیں ان پر ویسے عمل کر جیسے اللہ نے عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تم اپنے آپ کو رب کی مرضی پہ ڈال دو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں، تیری سوچ میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بس بھروسہ کر لیا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، کوئی لمبے بینک بیلنس کچھ ضرورت نہیں، صرف یہ ذہن میں رکھو وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ میری ضرورت پوری کرے گا، جس جگہ مجھے ضرورت پڑے گا میرا اللہ مجھے دے گا۔ تو ہر حال میں اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک کا اختیار ہے نا، ممکن ہی نہیں کہ نہ ملے، اللہ ضرور کرم فرماتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ کس طرح کر کے سمجھایا جا رہا ہے، بندے تیرے دل میں شک کیوں ہے؟ تو کسی ایسی شخصیت سے بات کر رہا ہے کہ جس کے ہاتھ تنگ ہیں؟ تو اللہ سے بات کر رہا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہیں، جس کی دین وسیع ہے، جو دینے پہ آئے تو حد کر دیتا ہے، جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سب کو تمہاری مرضی کا دے دوں تو میرے دریا میں، میرے سمندر میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا پرندہ چونچ میں پانی لیتا ہے۔ تم اس رب کی بارگاہ میں بات کر رہے ہو، اس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہو، تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو، شک کیوں کرتے ہو کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں؟ بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرتا ہے، وہ پورا کر، جو نیت اور اللہ کا ارادہ ہے وہ ہونے والا ہے۔ تیرے ارادے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے ارادے میں کمی، اس کی مشیت میں کمی نہیں ہوتی۔ قد جعل اللہ، مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، وہ اسے اس اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ یہ اس کے اپنے طریقے ہیں، اس کی دین کے اپنے اندازے ہیں، وہ اس نے مقرر کر رکھے ہیں، جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس کا توکل پختہ ہو، جس کا تقوی ہو، جو اللہ سے خوف رکھتا ہو دل میں، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں فرماتا، اس کی جھولی ہمیشہ بھری رہتی۔
یقین کریں صرف لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے چاج کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ رات کی تنہائی میں اٹھ جاؤ، اس کی بارگاہ سے طلب کرو، وہ کمی نہیں رہنے دے گا۔ ہمارے یہاں کمی ہے، یہاں ہمارے ماننے میں کمی ہے، توکل میں، بھروسے میں کمی ہے، اس طرح کر کے مانگتے نہیں ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا، اس پہ بات ختم کر لیتے ہیں۔ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہا ہے۔ پھر گزرے، پھر وہی التجا کر رہا تھا، پھر گزرے، پھر وہی التجا کر 4-5 بار موسیٰ علیہ السلام نے گزرے نا، دیکھا کہ وہ بندہ ایک ہی سوال کرتا جا رہا ہے اور اسے ملا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاڈ والے نبی ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جتنا اس نے تجھ سے مانگا ہے نا، اگر مجھ سے مانگتا تو میں دے دیتا۔ جتنا اس نے تجھ سے سوال کیا ہے نا، اتنا یہ مجھ سے طلب کرتا تو میں ہی اسے عطا کر دیتا۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہ نہیں ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ جب سے مانگ رہا ہے نا اس کی توجہ مجھ میں نہیں ہے۔ سوال تو مجھ سے کر رہا ہے، دھیان میری طرف نہیں ہے، دھیان بکریوں میں ہے۔ سارا دھیان تو اس کا بکریوں میں ہے کہ میری کوئی بکری آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور مانگ مجھ سے رہا ہے، وہ میری طرف منہ کر کے مانگ ہی نہیں رہا۔ اگر اس کی توجہ اور اس کی طلب صادق ہوتی، کب کی جھولی بھر گئی ہوتی، کب کا عطا ہو گیا ہوتا۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہماری توجہ تو کہیں اور ہوتی ہے اور مانگ اللہ سے رہے ہوتی۔ جب توجہ بھی ادھر ہوگی، جب توکل بھی ادھر ہوگا اور ڈر بھی اللہ کا دل میں ہوگا کہ وہ پکڑ بھی سکتا ہے، پھر دیکھیں ایک دفعہ مانگنے پر ہی جھولی بھر جائے گی۔ یہ تو دنیا کے سوالیوں کا بھی قاعدہ ہے نا۔ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں، دروازہ کھٹکھٹا کے منہ ادھر کر کے کہیں اللہ کے راہ میں 10 روپے دے دو، وہ دے گا آپ کو؟ یہ تکدہ ہی میرے دار نہیں پیا۔ تو کم از کم مانگنے کا سلیقہ تو ہو نا، جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگیں۔ قدرت خداوندی کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ اللہ ہم سب کو طریقے عطا فرمائے، اللہ پہ بھروسہ، توکل اپنی بارگاہ پہ، اور اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔